بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى. اللہ کے بعد ہمارے سب سے زیادہ مہربان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سابقہ امتوں کے واقعات کی اطلاع دی. ان واقعات کا مقصد کہانی کس سے بیان کرنا نہیں، ان کا مقصد اللہ تعالی بہتر جانے یہ ہے کہ ان میں جو دروس، نصیحتیں اور عبرتیں ہیں ان سے امت فیض یاب ہو جائے. آج کے سبق میں میں اپنے اور آپ سب کے لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا ایک بیان کردہ ثابت شدہ واقعہ لے کے حاضر ہوا ہوں، جسے جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا. اور اس واقعہ کا عنوان یہ ہے، غار والے 3 اشخاص کا قصہ. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، 3 اشخاص گھوم پھر رہے تھے کہ انہیں بارش نے آ لی. وہ پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لینے کے لیے چلے گئے. پہاڑ سے ایک پتھر گرا اور غار کے منہ کو بند کر دیا. ان میں سے ایک نے کہا، اپنے اچھے اعمال دیکھو جو خالص اللہ کے لیے ہوں. ان کے ساتھ اللہ سے فریاد کرو، شاید کہ اللہ تم سے مصیبت کو دور فرما دے. ان میں سے ایک نے عرض کیا، اے میرے اللہ، بلا شبہ میرے ماں باپ تھے، بزرگ اور بڑی عمر کے، میری بیوی تھی اور میرے چھوٹے بچے تھے. میں ان کے لیے جانور چرایا کرتا تھا. جب میں شام کو واپس آتا تو ان سب کے لیے دودھ نکالتا جانوروں سے. میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پیش کرتا، اپنے بیٹوں سے پہلے میں انہیں پلایا کرتا. ایک دن درختوں کی تلاش مجھے دور لے گئی. میں رات کو تاخیر سے آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ دونوں سو چکے ہیں. میں نے حسب عادت دودھ کو دھویا
دودھ والا برتن لایا اور میں ان دونوں کے یعنی والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا. میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ انہیں نیند سے اٹھاؤں، اور میں نے اس بات کو بھی ناپسند کیا کہ بچوں کو ان سے پہلے دودھ پلاؤں، اور بچے میرے قدموں کے پاس بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے تھے. ایسے ہی وقت گزرتا رہا. میری اور ان کی کیفیت یہی رہی، یعنی میں دودھ کا برتن لیے کھڑا رہا، والدین آرام سے سوتے رہے، بچے بھوک سے چیخو پکار کرتے رہے، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی. اے اللہ، اے اگر آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ کام آپ کی رضا کے لیے کیا، تو ہمارے لیے اتنا خلا کر دیجئے، اتنا سوراخ کر دیجئے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں، اور اندازہ کیجئے کہ اس وقت مصیبت کی شدت کتنی ہو. کیا طلب کر رہے ہیں؟ بس اتنی گنجائش ہو جائے کہ آسمان کو دیکھ سکیں. اللہ تعالی نے گنجائش فرما دی اور انہوں نے آسمان کو دیکھا. دوسرا کہنے لگا، اے میرے اللہ، میرے چچا کی ایک لڑکی تھی، اور آدمی جو سب سے زیادہ عورتوں سے محبت کرتے ہیں، میں اس سے وہی محبت کرتا تھا. میں نے اس کو طلب کیا، یعنی برے ارادے سے. اس نے انکار کیا، یہاں تک کہ میں اس کو 100 دینار لا کے دوں. میں نے جد و جہد کی، تھکا، یہاں تک کہ 100 دینار جمع کیا اور اس کو پیش کر دی. جب میرے اور اس کے درمیان وہ وقت آیا تو کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر جا، اس مہر کو ناحق نہ توڑ. یہ مہر ٹوٹتی ہے نکاح سے، یعنی تو کیا کر رہا ہے؟ اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر جا اور اس مہر کو ناحق نہ توڑ. میں اس سے اٹھ گیا. بس اگر آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ کام آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، تو ہمارے لیے گنجائش پیدا فرما دیجیے. ان کے لیے اللہ نے گنجائش کی. تیسرے نے کہا، اے اللہ، میں نے ایک مزدور مزدوری کے لیے لیا اور طے یہ پایا کہ میں اس کو 9 ساع قریباً 23 کلو چاول دوں گا. جب اس نے اپنا عمل مکمل کیا،
اس نے کہا میرا حق دو. میں نے اس کا حق کم و بیش 23 کی وہ چاول اس کو دیے. اس نے وہ لینے سے اعراض کیا, نہ لیا. میں ان چاولوں سے کاشت کرتا رہا یہاں تک کہ گایوں کو خریدا, جمع کیا اور چرواہا. تو وہ آیا یعنی ایک مدت کے بعد تو کہنے لگا اللہ سے ڈرو اور میرا حق نہ مارو. میں نے کہا وہ جو گائیں ہیں اور ان کا جو چرواہا ہے وہ تمہارا ہے, لے جاؤ. وہ کہنے لگا اللہ سے ڈرو اور میرے ساتھ مذاق نہ کرو. میں نے کہا بلا شبہ میں مذاق نہیں کر رہا. گایوں کو اور چرواہے کو لے جاؤ. وہ لے گیا اور چلا گیا. اس نے لے لیا اور چلا گیا. سو اگر آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا تو باقی جو پتھر ہے, یہ چٹان کا ٹکڑا ہے, اس کو دور کر دی. تو اللہ تعالی نے باقی حصے کو بھی دور کر دیا. اس واقعہ میں کیا کچھ ہے رب العالمین ہی جانتے ہیں. اس کے 3 حصے ہیں. جین جی بیٹا قریب ہو جاؤ. اس کے 3 حصے ہیں. پہلے حصے کے حوالے سے چند ایک نصیحتیں اللہ کی توفیق سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بقیہ اللہ عافیت فرمائے تو آئندہ سبق میں ان کا ذکر کیا جائے. جو بہت سی باتیں اس واقعہ میں ہیں. شعیب جی بیٹا توجہ کرو. اب بڑی توجہ سب کریں. اللہ جانتے ہیں کوئی غلط بات کہنے کی کوشش نہیں کر رہا. مجھے آپ کو کچھ پتہ نہیں. کل نہیں, کل بہت دور. آئندہ لمحے میں میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہونے والا. وسیم صاحب بھی پتہ ہے, رب ذوالجلال گواہ ہے, کسی کو پتہ. یہ سیر سپاٹے میں تھے یہ تینوں بندے. یتمشون, جو ترجمہ میں سمجھاؤں, چل پھر رہے تھے. اللہ بہتر جانے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے خوشی کے موڈ میں. تو کیا ہو گیا؟ مصیبت آئی چھوٹی یا بہت بڑی؟ آپ نے سنا پہلے شخص کی دعا کیا تھی مرزا صاحب؟ اتنا پتھر ہٹا دیجئے کہ صرف آسمان دیکھ سکے. کیا کیفیت ہوگی کچھ اندازہ ہو رہا؟ باہر نکلنے کی فریاد نے وہ ان کی کتاب سے دور ہو چکی تھی بات. یہ فریاد آسمان دیکھ سکے. اللہ سے میں آپ ڈر جائیں. نافرمانی, سرکشی, برائی, زیادتی, شوخی, شیخی, سامنا جی سمجھا رہی ہے, اس کو قریب نہ آنے دے. کچھ پتہ ہی نہیں. میں بول رہا ہوں, کسی کو خبر ہے کہ آئندہ لفظ بول پاؤں گا یا منہ بند کر دے گا؟ اتنے لوگ سنتے اور دیکھتے ہیں. اتنا بولتے تھے کہ ساری مجلس میں کسی کو
بولنے کا وقت نہ دیتے تھے، بولنے سے عاجز ہو جاتے ہیں ایسے کہ مکے کستے تھے، اتنی طاقت نہیں، یہ چابیاں تو باہری ہیں کہ قلم اٹھا کے اس سے دستخط بھی کر سکے۔ اللہ کے لیے میں آپ ڈر جائیں، اور اگر آج کے سبق میں یہ ایک نصیحت وہ آپ جی میں آپ لے جائیں تو اللہ کے فضل و کرم سے زندگی میں شاندار انقلاب آ جائے۔ لیکن کہنے والے میرے ایسے نالائق کہہ رہے ہیں، سننے والے سن رہے ہیں، اثر لینے والے کہنوں اور سننے والوں میں سے زیادہ ہے۔ اللہ وہ زیادہ کر دے اور مجھ ناکارے اور آپ سب کو ہماری نسلوں کو ان میں شامل کر۔ دوسری بات، یا اللہ دل سے بات نکلے اور دلوں میں اتار دے، پوری توجہ کر۔ رب تو جلال گواہ ہے، میرے اور آپ کے فائدے کی بات، میرے گمان جب مجھے اور آپ کو آنے والے وقت کی خبر ہی نہیں کہ کیا مصیبت آنے والی ہے تو اس کے لیے تیاری کریں۔ ارسلان سمجھ آ رہی؟ اس کے لیے تیاری کریں۔ کیا کریں؟ ٹی شرٹ بنوا لیں، جا کر بوٹ خرید لیں، کیا کریں؟ ویکسینیشن کروائیں۔ جی ویکسینیشن کروائیں کس کی؟ اللہ کی رضا کے لیے اچھے اعمال کی۔ یہ ہے ویکسینیشن، جس میں کوئی دھوکہ نہیں، دھوکے بازی نہیں، فراڈ نہیں، سودے بازی نہیں۔ باقی ویکسینیشن اچھی بھی ہیں، بری بھی ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں وہ جانے، مجھے کچھ خبر نہیں۔ یہ ویکسینیشن عرش والا رب گواہ ہے، اس میں خیر ہی خیر، لیکن کہنے والے اور سننے والوں کی بڑی تعداد اس سے دور ہے۔ اللہ ہمیں قریب کر۔ نمبر 3، اور اسی پر آج کا سبق ختم کروں، اعمال کریں کیسے؟ جی برادری کہتی ہے بڑا اچھا کام کیا، کوئی کہتے ہیں کمال کر دیا، بیگم کہتی ہے واہ واہ، خاوند کہتا ہے شاندار، ویل ڈن۔ یہ نہیں کریں، لیکن جو عمل جس سے مصیبتوں کے بادل چھٹتے ہیں وہ ہیں، ان میں 2 شرطیں۔ ان اعمال کا نام ہے صالحہ، اور عمل صالحہ وہ ہوتا ہے جس پر اللہ کے نبی کی مہر ہو اور اللہ کی رضا ہو۔ اگر یہ نہیں، ٹھیک ہے مارگلا پہاڑی نہیں، کو ہمالیہ کے برابر، اس سے کیا ہوگا اللہ جانے، لیکن جو سبق ہمارا ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ عمل کریں کس کے لیے؟ ماں کی خدمت کریں، بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، خامند کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، غرباء کے ساتھ کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، درس دیں، سنیں، کیوں؟ اللہ راضی ہو۔ یہ 2 باتیں ہوں گی، سن لیجیے، بار بار کہنے کی بات، سب سے پہلے میرے لیے اور آپ سب، جتنا زیادہ بیلنس میرا اور آپ کا اعمال صالحہ کا زیادہ ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے مصیبتوں سے اتنی زیادہ جلدی جان چھوٹی۔ اگر کھوٹا سکہ ایک نہیں، بوری نہیں، ٹرک کے برابر ہو، اس سے کیا ملے گا؟ اور ایک نوٹ اس سے زیادہ ملے گا یا کھوٹے سکے سے زیادہ؟ کھرے سکے جمع کریں
اور کھرا سکہ بنتا ہے اللہ کی رضا سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری سے۔ اسی مقام پر بات کو روکتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہدایت دے۔ میری آپ کی حماقتیں جن کا نام ہم نے دانشور لکھے ہیں وہ حماقتیں، بے وقوفی، پگلا پن، دیوانگی، نام آپ جو چاہیں رکھیں، گندگی پر چاندی کے ورق ڈال کے بڑا اچھا نام رکھیں تو گندگی ہے۔ ہماری بے وقوفیاں اللہ وہ دور کر، کافی ہو چکا ہے، اور ان کی سزا تھوڑی ہے یا بہت جی چکی، جو آئی ہے اس کے مقابلے میں تھوڑی ہے جو اللہ کے پاس محفوظ۔ اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے دے، ہمارے کنبوں کو ہدایت دے دے، ہمارے بہن بھائیوں کو، ان کے کنبوں کو اور پوری امت کو ہدایت دے دے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک پاک کی پوری امت اسلام کی مدد فرمائے، ہدایت دے، بے دینی، بے حیائی، بے غیرتی اس کا نام و نشان مٹائے، دین اور دین والوں کو بلند کرے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، فوت شدگان کی اپنی رحمت سے مغفرت فرمائے اور ہم کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ایمان، عافیت، خیریت، رحمت، سعادت، برکت، اپنی محتاجی اور پوری کائنات سے بے نیازی والی زندگی نصیب فرمائے، ساری زندگی اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، ہسپتالوں سے، عدالتوں، جیلوں، تھانوں، کچہریوں سے اپنی رحمت سے محفوظ فرمائے، وینٹیلیٹر کی موت سے، کورونا کی موت سے، ہسپتالوں میں ذلیل و خوار ہونے کی موت سے اپنی رحمت سے محفوظ فرمائے، ایمان، عافیت، خیریت، سعادت، رحمت، برکت والی زندگی اور ایمان، عافیت اور کلمہ توحید دنیا سے پڑھتے ہوئے جانے والی زندگی اپنی رحمت سے نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ان الحمد للہ رب العالمین۔